اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور رمضان میں ہم آپ کی ملاقات، یہ نور رمضان حصہ ہے نور ہدایت کا، جیسا کہ آپ سال بھر نور ہدایت پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں الحمدللہ، جس میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی کبھی کبھار اس نور ہدایت کا حصہ بنتے ہیں، ہم ان سے حضور کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب اسی کا حصہ ہے نور رمضان، کیونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے ہم نے علماء اکرام سے سنا، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، جہنم کے دروازے بند رکھے ہیں، شیطان کو قید کر دیا ہے کہ میرا بندہ، میرا چاہنے والا، میرے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی دبا کر عبادات کرے اور جنت کو حاصل کرے، جہنم سے دور بھاگے، جنت کی فکر کرے اور جنت ہی کی طلب میں جنت کو حاصل کرے، مجھے راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے۔ اللہ کریم نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ آج ناظرین دوسرا روزہ ہے، آج ہم سب کا دوسرا روزہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے اس روزے رکھنے کو، ہماری عبادات کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صدقات کو، فطرات کو، زکوٰۃ کو اللہ کریم قبول فرمائے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی ہے بڑے خوش نصیب ہیں، جس نے فطرانہ ادا کر دیے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، جو صدقات دے رہے ہیں بہت خوش نصیب ہیں۔ یقیناً ان خوش نصیبوں میں ہم بھی کچھ شامل ہوا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، سرکار کا ذکر کریں، سرکار کو راضی کریں، اللہ راضی، نبی راضی، سارا جگ راضی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ناظرین، کوشش کیجئے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ نہ ہو، کوشش کیجئے کوئی غریب، کوئی مستحق رہ نہ جائے، آپ اس کو پیش کریں، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں دینا اور رمضان کے دنوں میں دینا زمین آسمان کا فرق ہے، 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، یا اللہ کیا پتہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ اگلی گھڑی ہمیں نصیب ہو نہ ہو، جو گھڑیاں ملی ہیں اللہ کو راضی کر لیجئے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ دوسرا رمضان ہے، آج ہمارے گیسٹ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں تعارف کراتا چلوں، جیسا کہ کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان کل بھی تشریف فرماتے ہیں، بہت خوبصورت شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا اطہر میاں قادری صاحب۔ آئیے علامہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ الحمدللہ آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا کمال کا ہے اور سیکھنے کا مرحلہ ہے، آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انسان ہیں، ان سے پہلی ملاقات ہے لیکن بڑے شفیق انسان ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اللہ رب العزت نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ اگر میں ان کا تعارف کرانے لگ جاؤں تو یقین مانیے میرا پورا پروگرام ختم ہو جائے گا، حضرت کا تعارف ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی عمر میں، اپنی زندگی میں بہت سی منازل طے کی ہیں، مختلف کنٹریز میں جانا ہوا، اور یہاں کراچی بھر، پاکستان بھر میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سے، شعبہ تدریس سے بھی تعلق ہے، ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ لیکچرار بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اب کیا کیا لقب دوں، یقیناً ہم ان سے خود ہی جانیں گے، ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اپنا تعارف یہ خود فرمائیں گے انشاءاللہ خوبصورت انداز میں۔ میری مراد محترم مقام جناب محمد مراد علی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان سر، یقین مانیے آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی ہے، امید کرتا ہوں آپ سے گفتگو کر کے اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم آپ سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے۔ لیکن میں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا ہمیشہ حصہ ہوا کرتے ہیں نعت خواں حضرات، جو حضور کی ثنا کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو مدینہ مدینہ کرتے ہیں۔ میری مراد محترم مقام جناب بدر منیر قادری صاحب۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بدر بھائی خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، دعائیں ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا پروگرام کا باقاعدہ آغاز بدر بھائی آپ کی آواز ہو،
اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، ہاں اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، اے بختاں دے مارے رب نو یاد کرو، ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ اے، ہاں ستے ہوئے لکھ جگاوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، کر تو مینو یاد میں تینو یاد کراں، 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 وچ قرآن دا خود فرماندا اللہ اے، وچ قرآن دا خود فرماندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ اب جو اگلا قطعہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی قرآن آیت کی روح سے بول رہا ہوں۔ اچھا سبحان اللہ، وہ سب کو پالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، وہ سب کو پالتا ہے اللہ بہت بڑا ہے، خلقت کو دے رہا ہے ہم سب کو دے رہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، پتھر دے وچ کیڑیاں دی فکر نہیں، ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں دی فکر نہیں، کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے، ہاں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے، ہاں کیونکہ گھر گھر رزق پہنچاوندا اللہ اے، ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ اے، اللہ اے ساریاں دی گل بناوندا اللہ اے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ماڑیاں دی گل بناوندا اللہ ہے، اور پتھر دے وچ کیڑیاں نو بھی فکر نہیں، کیڑوں کو بھی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے اللہ رزق دیتا ہے اور اللہ گھر گھر میں رزق پہنچاتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے الحمدللہ۔ بے شک قرآن کی آیت بھی ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ناظرین حقوق العباد۔ ہمارے اس وقت جو گیسٹ پینل میں جتنے افراد موجود ہیں، یقین مانیے سب اپنے اندر ایک انڈسٹری رکھتے ہیں الحمدللہ، سب اپنے اندر ایک اکیڈمی رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یقین مانیے جب حضور کی ثنا سنتے ہیں تو جی چاہتا ہے سنتے چلے جائیں، جب علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں جی چاہتا ہے سنتے چلے جائیں، جب کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی اس طرح کے شخصیات بیٹھی ہوں تو جی چاہتا ہے ان کی گفتگو سنتے چلے جائیں۔ ناظرین موضوع آج کا ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کے حامل ہے، کوشش کیجیے گا سنیے گا، اس پر عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلا سوال میں مفتی صاحب سے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن سے ہی ہم بات کا آغاز کریں۔ حضرت ارشاد فرمائے گا حقوق العباد، اس کی ہم اگر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کیا درس دیتا ہے، ارشاد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حامد بھائی آپ کو اور میری ایس ڈی کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم ساعتوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کو کیا جا رہا ہے، بے شک، اور اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا یقیناً وہ اہمیت کا عامل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر آج لوگوں کے حقوق کو پامال کر رکھے ہیں جی اور صحیح معنوں میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رکھے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، اچھا سلوک کریں. جی اب یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا کام جو ہمیں حکم فرما دیا ہے وہ رب کی عبادت ہے. ایسا ہی ہے بے شک. کیونکہ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، کیونکہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ظاہر سی بات ہے اس رب کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس رب کو راضی رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو پہلے اللہ کی بندگی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لینا، پھر اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو پھر کیا کریں. اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ سبب بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے. اگر وہ نہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس دنیا میں تو شرک آتے نہیں. تو اب اندازہ کیجئے اللہ نے دنیا کے اندر اپنے عبادت کے بعد اگر کسی کے حقوق کو لازم قرار دیا گیا ہے تو وہ والدین کے حقوق ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس کے بعد رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں کے، اور پھر اس کے بعد مسکین، یتیم، ناداروں کے، یہ سب حقوق موجود ہیں. ہم باحیثیت انسان اور باحیثیت مسلمان ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور بندوں کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں. اور اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے اور اللہ کے حقوق میں لگے ہوئے ہیں تو ہم گویا کے بندوں کے حقوق کو پامال کر رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بچوں پر، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کو کی تعظیم اور توقیر نہ کرے. اللہ اکبر. تو یہ جو چیز ایک حقوق کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور عام طور پر اگر ہم جنرل بات کریں حقوق کے حوالے سے تو اس حقوق میں ہر وہ شخص جس کا آپ سے تعلق ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کی دکان پر آنے والا کوئی کسٹمر ہو، ہر وہ شخص جس سے آپ کا تعلق ہے حقوق العباد میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل، ہر وہ شخص جس سے آپ کا تعلق ہے حقوق العباد میں شامل ہو جاتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا، اچھا ہمارے ساتھ پروفیسر مراد علی صاحب بھی کافی دیر سے موجود ہیں. ابھی ہم ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتانے کی کوشش کی ہے کیونکہ تعارف بہت وسیع ہے، میں چاہوں گا ہمارے پیارے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں مراد علی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں بتا دیں کہ یہ جو ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا ہے کب سے لے کر کب تک، کیونکہ مختلف کنٹریز میں جانا، پھر ٹیچنگ بھی کرنا، اس کے علاوہ بھی مصروفیات ہیں جو میرے پاس بڑی لمبی فہرست ہے. تو میں چاہتا ہوں ہمارے پیارے جو گیسٹ ہیں مراد علی صاحب ارشاد فرمایا تھا کہ جو آپ کا ٹارگٹ رہا یہ کب سے لے کر کب تک، کس انداز میں اور کب آپ نے یہ اچیو کیا؟ اچھا ہوا یہ کہ جب لاک ڈاؤن آیا جی تو اس زمانے میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے تھے اپنے ارد گرد اپنی کیپیسٹی میں کام کرنے کی. تو اتفاق ایسا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں گلستان جوہر میں بلاک 8 میں، تو اس کے بالکل سوسائٹی کے ساتھ ہی ایک کچی آبادی بھی ہے. تو ہمیں فکر ہوئی کہ بھئی کچی آبادی میں اکثر لوگ جو ہیں وہ روزانہ کام کرنے والے ہیں، دہاڑی دار طبقہ ہے، تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اندازہ یہ تھا کہ کیونکہ کبھی کبھی جانا ہوا تھا اندر، تو اندازہ یہ تھا کہ شاید 100 کے قریب خاندان ہوں گے. تو ہم نے 100 راشن بیگ کے قریب جو انتظام کیا اور ہم چلے گئے. اچھا اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم لے کے نہیں گئے سامان، پہلے سروے کرنے چلے گئے. جب گئے تو پتہ لگا وہ 100 نہیں وہ 300 خاندان. اللہ اکبر. تو ہم تو بڑے پریشان ہوئے ایک لمحے کے لیے. ایک لمحے کے لگا کہ شاید ہمارے اب یہ قابو میں نہیں آئے گا، مگر بس ایک دو لوگوں سے ہی، محلے میں کچھ دوستوں سے، کچھ فیملی لوگوں میں ہم نے شیئر کیا اور وہ میرے خیال سے اگلے دن انتظام ہو گیا. یہ ایک سٹارٹنگ تھی ایک طرح کی کہ آپ نے اپنے قریب میں دیکھنا شروع کیا. اچھا پھر ہم گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے، تو جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے گھر کے میرے اپنے بچے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکول کی جو کینٹین ہے تو وہ بھی تو بند ہے،
تو کسی کو یاد آ گیا کہ وہ اور بھی اس طرح کے جیسے قریب قریب میں کام کرنے والے جن سے ہم سروسز لیتے ہیں, بال کٹوانے والے, اب وہ لسٹیں بننی شروع ہو گئیں گھر میں کہ ہمارے سے وابستہ اور کون کون لوگ ہیں. کچھ رشتہ دار بھی نکل کے آنا شروع ہو گئے, کچھ دوست احباب بھی نکل کے آنا شروع ہو گئے. اب وہ جو شروع ہوا تھا وہ تو ہو گیا, چلے جی کہ ایکٹیویٹی ہو گئی, راشن ہو گیا. اب کیا کریں, تو کیا پھر پہنچائیں؟ تو پھر ہم نے سوچنا شروع کیا کہ یار ان کو نا اسی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کچھ کریں کہ ان کے لیے روزگار کا بھی بندوبست ہو جائے. اب یہ سیکنڈ چیز فوری طور پہ ذہن میں ہے کہ ہم کتنا کریں گے. مثال کے طور پر ہم نے ایک دفعہ کر لیا, اور لیٹ سے, یا کتنی پرانی بات ہے, یہ 4 سال پرانی بات ہے, اسٹل اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں نا تو ایک بڑا کوانٹم تھا یہ کہ آپ 300 گھرانوں میں راشن پہنچائیں ہر دوسرے ہفتے بھی, کیسے کریں گے؟ تو پھر ہم نے مختلف آئیڈیاز نکالنے شروع کر دیے کہ کون کون کیا کر سکتا ہے, اور کسی کو ڈسٹریبیوشن کا کام, تو کسی کو مختلف قسم کی مینوفیکچرنگ, کوئی سینڈلے گھر میں بنا رہا ہے تو کوئی سلائی کڑھائی کا کام جو کر سکتا تھا جس کو اس میں لگانا شروع کیا. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے آگے پیچھے اور بھی کچھ اس طرح کے پاکٹس ملے, وہاں ہم نے کیا. اور اسی طرح سے میرا اپنا ایک ڈرائیور تھا اس زمانے میں, تو وہ تھرپارکر کا رہنے والا, تو وہ پریشان تھا بہت کہ اس کے گاؤں میں سب لوگ جو ہے وہ آئسولیٹ ہوئے ہوئے. تو پھر ہم نے وہاں جا کے واٹر پروجیکٹس لگائے جی, اور واٹر پروجیکٹس اس طرح سے لگائے کہ جس سے وہ ان کے گھروں میں بھی پانی جا رہا ہے, اور اگر کوئی قریب بھی عبادت گاہ وہاں بھی جا رہا ہے, اور ساتھ میں وہ ایگریکلچر کا کام کر لیں. اچھا, تو اب وہ ایک اور ان کے لیے بھی روزگار کا کام شروع ہو گیا. ہو سکا تو میں آپ سے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کروں گا, تو وہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں لوگوں کو. تو وہ الحمدللہ ہم نے 3 سے 4 جگہوں پہ سب لگایا. تو اچھا, صرف یہ نہیں ہوا, اس سے پھر ان کو موٹیویشن ملی. اچھا, پھر ایسا بھی ہوا کہ جب ہم ان گاؤں میں گئے جو کہ بہت ریموٹ ہیں تھرپارکر کے, انڈین بارڈر کے پاس, یعنی کہ جب ہم مٹھی سے بھی چلتے ہیں تو 2-2.5 گھنٹے ہم کچے میں سفر کرتے ہیں, تو پھر پہنچتے ہیں وہاں پہ. وہ ایسی جگہ ہیں یہاں پہ گنگلس نام کا گاؤں ہے جہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو وہاں نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ کوئی سڑک ہے. تو یہ بھی ہوا کہ ایسے بھی لوگ وہاں پہ ہوئے کہ ہم نے نہیں کیا, مگر کیونکہ موٹیویشن مل گئی نا, تو انہوں نے کسی اور جگہ سے انتظام کر لیا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ گاؤں, وہ علاقے جو 300 سال پرانے ہیں, اور 300 سال سے وہ بالکل غریب تھے اور پسماندہ تھے, مگر دیکھ کر کے بھی موٹیویشن ملی. کچھ کو ہم نے کیا, کچھ کو دیکھ کے انٹرسٹ ڈیولپ انہوں نے خود سے بھی کر. اچھا, کچھ علاقے ہمارے پاکستان میں, اسپیشلی میں سندھ کی بات کرتا ہوں, ایسے بھی ہیں کہ جہاں اب آپ دیکھیں دنیا بدلتی جا رہی ہے, ترقی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن کچھ علاقے ایسے آج سے 100 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بھی بتا دیجیے, ساتھ ساتھ یہ جو آپ ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے ہیں, یہ شوق یقیناً آپ جو گھر کا ماحول بتا رہے ہیں, آپ کے سارے بچے آپ کے ساتھ انکلوڈ ہے, تو آپ کا بھی یہ بچپن میں اسی طرح ماحول ملا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بہت مشکل سوال کر لیا آپ نے. اصل میں ہم بچپن میں بہت زیادہ غریب خاندان سے ہیں. تو لیاقت آباد میں B1 ایریا میں ہم ایک 80 گز کے پورشن میں, اس کے اوپر 2 پورشن بنے ہوئے تھے, ٹین کی چھت تھی, 5-6 اس میں سوراخ تھے. سر جب یہ احساس ہے نا دل میں, برتن رکھتے تھے ہم جب بارش ہوتی تھی. تو وہاں سے ہماری لائف ہے. والدہ کو ہماری مغفرت فرمائے, شی واز ایکسٹرا آرڈنری ویژنری. جب میں نے ویژن پڑھا امی کے انتقال کے بعد, تو مجھے پتہ چلا کہ والدہ کتنی ویژنری تھی. تو 3 چیزیں تھیں صرف والدہ کے ذہن میں جتنا ہم نے دیکھا ان کو: ایجوکیشن, کیریکٹر بلڈنگ اور ہیلتھ. تینوں چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ. چوتھی چیز ہم نے زندگی میں کبھی والدہ سے سنی ہی نہیں. ان کو اس سے کنسرن تھا ایجوکیشن ہونی چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ آپ کیا پڑھتے ہیں, وہ آپ سائنس پڑھیں, وہ آپ آرٹس پڑھیں, جو پڑھنا پڑھیں. ہیلتھ کے لیے اتنی کنسرن تھی کہ 7 سال میں انہوں نے پیسے جمع کیے تھے فریج کے لیے. تو مجھے ٹونسل ہوا, انہوں نے سروے کیا پورے کراچی میں, جو سب سے بیسٹ سرجن تھا اس سے ٹریٹمنٹ کروائی, سارے پیسے لگا دیے. کیریکٹر بلڈنگ کے معاملے میں اتنی سنجیدہ تھی کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ لیں, تو اس پہ ڈانٹ پڑتے ہم نے دیکھا کہ یہ لیں نہیں بولنا ہے, یہ لیجیے بولنا ہے. کیونکہ لیں جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ یہ لیں بولا ہے یا لے بولا ہے. وہیں سے سٹارٹنگ ہے. تو وہاں سے جو ملا ہے نا وہ سارا, اور پھر 22-25 سال لگے الحمدللہ. ہم سب بھائی بہنوں کے سب کے اپنے گھر ہو گئے, سب کے سواریاں ہو گئی, بالکل کلیئرٹی کی وجہ سے. تو اب جب میرا اچھا ہوا کیا, اب آپ نے انٹرسٹ لیا تو بتاتا ہوں. اس لڑکے نے, جو میرا ڈرائیور تھا نا, اس نے مجھے کہا تھا ایک ہینڈ پمپ لگانے کے لیے. ہم نے کہا چلو کوشش کرتے ہیں, لگ گیا. اس نے اصرار کیا کہ ہم وزٹ کریں. جب وزٹ کیا تو بہت سی چیزیں سامنے, جو آپ نے سوال کیا نا, وہ 300 سال پرانا گاؤں ہے. تو ہم نے کہا یار تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو اتنی دور, یعنی کہ مٹھی سے ہم 2-2.5 گھنٹے کچے میں چل کے پہنچے, یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ تو اس نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم پانی میٹھا ہے. چلو پانی میٹھا ہے مگر سارا سال تو نہیں ہے, بارش ہوتی ہے پانی ختم ہو جاتا ہے, پھر تم لوگ یہ ہینڈ پمپ سے نکالتے ہو, تھوڑا سا لمیٹڈ پانی, فائدہ کیا اس کا؟ تو اگر ہم یہاں پہ کوئی سولر سسٹم لگائیں تو کیا اور زیادہ فصل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو ہم نے اس پہ لگایا,
اور بھی کئی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی. مثال کے طور پر کسی کا کہنا مقصد نہیں ہے کہ اکثر کیونکہ دیکھیں ریموٹ ایریاز میں جب کام ہوتا ہے نا تو این جی اوز کلوزلی فالو نہیں کر پاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ پروجیکٹس 4-6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو کرنا ہے وہ کلوزلی فالو اپ کے ساتھ کرنا ہے, تو ہم نے 3 سال پہلے بھی جو سسٹم لگایا وہ آج تک فنکشنل. ماشاء اللہ. اچھا حضرت ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. علامہ صاحب موجود ہیں, جیسا کہ حقوق العباد پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, والدہ کا ذکر ہوا, والدین کا ذکر ہوا. یقیناً جیسے کہ اسلام بھی ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تلقین کرتا ہے اور بڑے سخت مزاجی کے ساتھ کہتا ہے کہ والدین کی قدر. کیا فرماتے ہیں, کیونکہ اس معاشرے میں اگر میں تھوڑی اگر نظر دوڑاؤں اس ماحول میں تو بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہاں حامد بھائی, پہلے تو ہمارے پروفیسر مراد علی صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بھی تھر پارکر کا ایک وزٹ کر کے آ چکا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ اور لوگ وہاں پر جس طرح زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جس طرح ان کی زندگی ہے تو شاید ہماری زندگی ویسی نہیں گزر سکتی. ہم نے اس جگہ وہ پانی جو بارش کا پانی تھا وہ ہم نے خود بھی پیا, کہ وہ رکھتے ہیں, جگہ بنا کے رکھتے ہیں اس پانی کو, جب وہ تھوڑی مٹی بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں وہ, اور ان کے جانور بھی وہ پیتے ہیں اور وہ بھی پیتے ہیں. تو اللہ ان کی کامیابی کو اور کامیاب کرے. جو انہوں نے بتایا مجھے ابھی اندازہ ہوا, جس شہر کا, جس علاقے کا, جس گاؤں کا یہ بتا رہے تھے, تقریباً اس گاؤں تک میں بھی پہنچا ہوں جو اس میں بارڈر کے قریب بالکل تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دور اس گاؤں تک میرا بھی جانا ہوا ہے, لیکن زندگی بڑی ٹف ہے وہاں پر. اور یہیں پر سوچنا لینا چاہیے کہ ہم حقوق العباد کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں. ہمارا وہ غریب بھائی, وہ مسلمان نادار بھائی جو اس مقام پر موجود ہے, وہ اپنی زندگی کس طرح سروائیو کر رہا ہے, تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, جو حکمران ہے قیامت تک کے لیے, اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ ہر نگران جو قیامت تک کے لیے جو بھی نگران ہے وہ قیامت تک کے لیے کیا ہوگا, ہر اپنے نگران سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نیچے کی رعایا ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, تو وہ سارے باتوں کا جواب دے رہا ہوگا. تو جو آپ نے کہا کہ والدین, اب ظاہر سی بات ہے والدین سرپرست ہوتے ہیں اور وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں, ان کے قیامت کے دن ان سے بھی سوال کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی, تو ظاہر سی بات ہے تربیت ہی والدین کے در سے ملتی ہے, اور ماں سب سے پہلی ہی درسگاہ ہے کہ جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے, کریکٹر اس کا صحیح ہوتا ہے, اس کے کردار میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں ماں کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک حدیث مجھے یاد آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم, رمضان کا ماہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, اس کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ایک ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا آمین, دوسرے پہ آمین, تیسرے پہ آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ جب بھی ممبر پہ تشریف لے کر جاتے تو آمین کہتے, لیکن آج کیا بات ہے کہ آپ نے آمین کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو آسمان سے جبریل میرے ممبر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر آنے کے بعد دعا کرنے لگے, اے مالک و مولا جو اپنے بڑے ماں باپ کو پالے اور ان کو پانے کے بعد جنت حاصل نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا آمین. پھر دوسرے ممبر پہ جب میں جلوہ گر ہوا تو جبریل نے پھر دعا کی, اے اللہ جو ماہ رمضان کو پالے اور ماہ رمضان میں پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. اور تیسرے ممبر پہ جب جلوہ گر ہوئے تو جبریل نے پھر دعا کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ جو رسول اللہ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. آمین. دعا کرنے والے اللہ کے ملائکہ کہ سردار جبریل امین اور آمین کہنے والے سرور کائنات. اللہ اکبر. ناظرین اندازہ لگائیے دعا کیسی تھی اور آمین کس نے کہا. ہمیں درود پڑھنا چاہیے, ہمیں ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, ہمیں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ذوق کے ساتھ, جوش کے ساتھ, ولولے کے ساتھ, پیار کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. آج دوسرا روزہ ہے اور ہم آپ سب کے ساتھ ہیں,
ہم سب آپ سب کے ساتھ ہیں. میرے ساتھ ناتخواں بھی ہیں, پروفیسر صاحب بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. یقین مانیے بڑی پر رونق محفل ہے, نور و نالا نور محفل ہے. کیوں نہ نور والی محفل ہو, قرآن کا ذکر ہے, صاحب قرآن کا ذکر ہے. اور اتفاق سے تذکرہ چھڑتا چلا گیا, والدہ کا ذکر آ گیا, والد کا ذکر آ گیا, ان لوگوں کا ذکر ہم نے کیا. ہمارے ساتھ جو مراد علی صاحب موجود ہیں, میں دوبارہ سے ان کے پاس چلتا ہوں کیونکہ ابھی ہم ان سے ایجوکیشن سے متعلق سوال کرنا چاہیں گے. حضرت جیسا کہ تعلیمی معیار کو اگر ہم دیکھیں نا اس وقت جیسے کہ آپ نے ان علاقوں کی بات کی جہاں غربت بہت زیادہ, ہمارے لوگ اس میں پستے چلے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر میں تعلیم کی بات کروں, کیا ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے کہ تعلیم کی کمی ہے؟ اور تعلیم کی کمی اس وجہ سے کہ ہمارا جو اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, چیٹنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتنی چیٹنگ کہ یقین مانیے چیٹنگ کی بارش ہے اور اسٹوڈنٹس اس میں پیپر دے رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ تعلیم کو ہم تعلیم کی طرح لے ہی نہیں رہے نا. تعلیم کو کوئی اسکل کی طرح یا ہنر کی طرح تو ہم دیکھ رہے ہیں کسی درجے میں, مگر اس کو تعلیم کی طرح نہیں دے. تعلیم تو وہ ہے جو اللہ کے قریب کرے, پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم اگر دنیا بالکل مٹیریلسٹک ہو کے بھی دیکھے نا, تو تعلیم وہ ہے جس سے آپ کے اندر کوئی ویلیو ایڈ ہو. ابھی جو اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج میں دیکھ رہا ہوں, اتنے ساری تقریباً کراچی کی بڑی یونیورسٹیز میں میرا پڑھانا کا رہا اور اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ انٹریکشن ہے, ہمیں جلدی ہے, بہت جلدی ہے کہ جلدی سے کچھ نمبرز, جیسے کہ 12 گریڈ ہو جائے, جلدی سے 16 ہو جائے, ایجوکیشن کے نمبرز ہو جائیں, جلدی سے گریڈز مل جائیں, جلدی سے میری جاب لگ جائے, جلدی سے میں پیسے کمانا شروع کر دوں. میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو اکثر اگر کوئی شروع کے سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, خاص طور سے ان سے پوچھتا ہوں میں کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں لی, کمپیوٹر سائنس کیوں لیا آپ نے. اکثر کے پاس کوئی مضبوط جواب نہیں ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ ٹرینڈ ہے, سوائے اس کے کہ آج کل مارکیٹ ہے. یہ مارکیٹ ہونا کون سا کرائٹیریا ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ کمرشلائزیشن ہو گئی, تو اب وہ جو ایک رسپیکٹ کا فیکٹر ہے وہ بھی نہیں آ رہا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہو کہ یہ ٹیچر ہے. جو رسپیکٹ کا فیکٹر تھا وہ بھی جا رہا. تیسرا اس کے بعد ایک اور نقصان کیا ہو رہا, اب میں اس کا بہت عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو ایک بھاگ دوڑ چل رہی ہے نا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, اچھا یہ چل رہا تھا کافی عرصے سے, ابھی تھوڑا سا ہائی لائٹ ہو گیا ہے معاشی حالات خراب ہونے کی وجہ سے, ورنہ یہ نہیں کہ یہ ابھی کا مسئلہ ہے, یہ سالوں سے لوگ جا رہے ہیں. نہیں, اب میڈیا بھی تھوڑا آزاد ہو گیا تو وہ شاید اس وجہ سے میڈیا پہ آنے لگ گیا. جتنا ہمارا ایون اگر اس کے اندر بھی جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ لڑکے ہیں اور اچھے کام کرنے والے مزاج کے لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. اچھا کیوں باہر جا رہے ہیں؟ بالکل صرف معاشی حالات کی وجہ سے نہیں جا رہے. اب میں آپ کو اس کے ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی کچھ عرصے پہلے تک میں جس کمپنی میں تھا, میں نام لیا تھا میں, تو میری ساتھ ایک لڑکا, اب وہ بڑا پریشان. اچھا ایون کہ جو میرا جو لائن مینیجر ہے وہ بھی پریشان, اس دونوں کے مسئلے چل رہے ہیں. اب وہ دو اتفاق ایسا کہ وہ مجھ سے ڈسکس کرے, میں اس کو کچھ تھوڑی بہت کاؤنسلنگ کروں. وہ جو میرے لائن مینیجر ہیں وہ بھی مجھ سے کبھی کبھی کہیں کہ یار بڑا مسئلے چل رہے ہیں ہمارے پاس میں. تو بہرحال جب تک میں رہا وہاں پہ, میں نے ان کو کسی درجے میں گائیڈ کرتا رہا. جیسے ہی میں وہاں سے چھوڑ کے کسی وجہ سے میں گیا تو اس لڑکے نے بھی فوراً بعد ریزائن کر دیا. کچھ دنوں بعد مجھے اس نے بتایا کسی ٹائم پہ, پھر اس نے ایک عجیب بات بتائی. کہتے جب میں نے مراد بھائی ریزائن کیا نا, تو مجھے وہ جو لائن مینیجر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں. اس کو سمجھے بہت عجیب بات ہے. اس نے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے 2 نصیحتیں کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ کبھی بھی اپنے لائن مینیجر کو نا یہ گائیڈ کرنے کی یا سمجھانے کی یا کنوے کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ وہ صحیح نہیں ہے. بہت عجیب بات ہے یہ کہ اپنے لائن مینیجر کو, اپنے سے سینئر کو کبھی گائیڈ کرنے کی یا ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ وہ غلط ہے, بڑا سینئر جو ہے وہ غلط ہے. اور دوسرا کبھی بھی اس کے اوپر جا کے کسی کو کوئی میسج کنوے نہیں کرنا کہ یہ میری سن نہیں رہا یا میرا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار یہ کیا عجیب بات ہے یار. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یار میری دنیا بھر میں انٹریکشن ہو رہی ہے, اتنے عرصے ہم نے ملٹی نیشنل میں کام کیا, تو وہ تو کہتے ہیں یار بولو جو بولنا ہے, جی جو بولنا ہے بولو, جو مسئلے بولو گے تو مسئلے حل ہوں گے نا. اب یہ جو ہمارے آج کے زمانے کے جو خاص طور سے جو لڑکے ہیں نا, جو انرجیٹک لڑکے ہیں, یہ بڑے ان کے پاس کوشچنز ہوتے ہیں, یہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے اندر. ان کو اگر ہم انٹرٹین نہیں کریں گے تو پھر یہ بھاگیں گے سارے. جی بالکل, آپ نے یہ بات بالکل درست فرمائی کہ جو آپ نے ابھی وہ چلا گیا اگلے, میں خیال سے ریزائن کرتے ہو, پھر میرے آنے سے پہلے وہ چلا گیا آؤٹ آف کنٹری. میں اسی بات کو لاما صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں. لاما صاحب, جیسے کہ حضرت نے واقعہ پیش کیا, سنایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے سے بڑے کو یہ مت کہنا. اگر مثال کے طور پہ آپ کو پتہ چل رہا ہے, آپ بھلے چھوٹے ہیں لیکن آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بڑا صحیح کام نہیں کر رہا, غلط کام کر رہا ہے, تو اگر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, تو ہم اس کو کیا گائیڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں گائیڈ کرنا چاہیے. مجھے امام حسین کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سبحان اللہ. جی وضو والا. جی آپ وضو آپ نے دیکھا کہ آپ سے بڑا کوئی وضو فرما رہا ہے
لیکن وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے, اس میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی ہے آپ کی, انہوں نے کہا کہ حضرت میں بھی بیٹھ کے وضو کر دیتا ہوں, میں چھوٹا ہوں, بچہ ہوں, مجھے سکھا دیجئے کہ میں کس طرح وضو کروں. تو آپ نے وضو کرنا شروع کیا, تو جو صاحب تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا غلطی میری ہے, آپ صحیح وضو کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بڑوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بڑے بن جائیں, خود بڑے بن کر سمجھائیں. ہاں چھوٹے بن کر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ماحول تبدیل ہوا جی, آج میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوال آ جاتے ہیں, والدین سے بچے سوال کر بیٹھتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو میڈیا پر دیکھ لیتے ہیں وہ پوچھ لیتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ ان کو گائیڈ لائن دیں, کیونکہ جب تک آپ کو صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں ہوگی تب تک آپ صحیح راستے پر نہیں جا سکتے. بالکل بالکل. اب والدین کا کام کیا ہوتا ہے, دیکھیں میں نے پہلے کہا نا تربیت, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی لحد تک. جی. اب کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے, اس کی زندگی کے اندر ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے. ماڈرنائز آ گیا, ہر چیز تبدیل ہو گئی. پہلے کے دور میں موبائل استعمال کرنا لوگوں کو نہیں آتا تھا, لوگ بولتے تھے یہ ہے کیا. آج آپ دیکھیں اینڈرائڈ موبائل چھوٹے چھوٹے بچے استعمال کرتے پھر رہے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہ اور آگے بڑھ کر جو چیزیں آئیں گی انہیں استعمال کرنا ہے ان کو. تو ہمیں چاہیے کہ اگر بچہ موبائل استعمال کر بھی رہا ہے تو والدین کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے. طریقہ صحیح. جی. والدین اسے, اب جب والدین کو ہی نہیں معلوم کہ موبائل صحیح کس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, وہ صحیح تربیت نہیں دے پا رہے. تو ہر چیز کی تربیت دی جائے, کھانے کا طریقہ سکھایا جائے, اٹھنے بیٹھنے بولنے کا, جیسے حضرت نے کہا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ بولیں, تو اب بولنے کا طریقہ سکھایا جائے. تو ہمارے یہاں کیا ہے, معاشرہ آج اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل. کیونکہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں, صحیح ہے, آپ فری ہیں, بالکل آپ کو جو دل چاہے کریں. تو اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی میں آزاد ہوں تو میں والد کی کیوں سنوں, والدہ کی کیوں سنوں, اپنے باس کی کیوں سنوں, اپنے رشتہ داروں کی کیوں سنوں. میں صرف اپنے خود مختار ہوں, ہر کام میں خود ہی کر سکتا ہوں. تو وہ یہ سوچ لے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ جا کر اطیع اللہ و اطیع رسول اس جملے میں ضرور آنا ہے اسے. بے شک بے شک. اس سے باہر نہیں نکل سکتا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں باؤنڈری ہے, یہ باؤنڈری ہے, لاسٹ باؤنڈری یہی ہے. اگر اس سے آگے نکل گیا تو سب ختم ہو جائے. بالکل بالکل. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور اپنے والدین کی بھی اطاعت. بے شک, سبحان اللہ. اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت اور اپنے والدین کی بھی اطاعت. رسول اللہ کی بات چلی تو کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر بھیک مانگیں. آواز ہوگی بدر منیر قادری صاحب کی اور ہم سرکار کی بارگاہ میں بھیک کے طلبگار ہوں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. توصیف نبی میں کھو ہم ایسے بسر دن رات کریں, کچھ ان کی عطا ذکر کریں جی, کچھ ان کی عطا ذکر کریں, کچھ ان کے کرم کی بات کریں. جب سامنے ان کا روضہ ہو, روح پہ نچھاور ہو جائے. جب ان کا روزہ ہو, ان کا روزہ ہو, روح
قدموں میں بس لمحات کرے. اور رمضان کے مہینے میں دعا کرتے ہیں ہم جیسے نکموں کی آقا ہے لاج تمہارے ہاتھوں میں. میرا دودھ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یاد منانے دا ڈھنگ بھی نہیں. کس بل دا سونے امان کرا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی طور نہیں. میں قسم خدا دی کھانا مینو تیرے جیا کوئی ہور نہیں. ہم جیسے نکموں کی عطا ہے لاج تمہارے ہاتھوں میں. جب سر پہ تمہارا سایہ ہے جی جب سر پہ تمہارا سایہ ہے جب سر پہ تمہارا سایہ ہے پھر کیوں ہم فکر نجات کرے. اور شعر دیکھیے کہ سر دامان طلب بھر دیتے ہیں سرے کار طلب سے پگنے دامان طلب بھر دیتے ہیں. ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں جی ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں. ہم ان سے بیان حالات کرے ان کو تو گوارا یہ بھی نہیں. ہم ان سے بیان حالات کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت کلام. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے بدر منیر قاضی صاحب کی آواز میں اور برکتیں وسعت عطا فرمائے. اچھا میں مفتی صاحب سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اس نعت سے ہی ریلیٹڈ کہ ہم نے جو شعر سنا سرکار کی بارگاہ میں جو مانگو ملتا ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کبھی جلدی ملتا ہے کبھی لیٹ ملتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے. جو اس پر یقین نہیں رکھتے ایسوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں حامد بھائی، ایک حدیث سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب وہ یہ سوچ رہے کہ رب تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے. بے شک بالکل. اور رب نے کبھی رسول اللہ کو منع بھی نہیں کیا کہ تم عطا نہ کرو. سبحان صحیح ہے. اور رب تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تمہیں محبوب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری گناہگار امت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مالک و مولا میں تب راضی ہوں گا جب میری امت جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے امت محمد. اب سوچ رہے اس نبی جو نبی ہمیں نہ بھولا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو شاہ، ذکر اس کا
ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. سبحان اللہ، تو جب وہ بھول ہی نہیں رہے ہمیں تو ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں, ان کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کیوں نہ کریں. بالکل. یقین جانے ہم یہاں عرضی پیش کرتے ہی ہیں, بات ذہن میں آتی ہی ہے, زبان سے نکلتی نہیں ہے, پوری ہو جاتی ہے. ہے. شعر ہے نا کہ وہ نہیں چاہتے کہ غلام مانگے, پہلے ہی دے دیتے ہیں. اچھا ناظرین, جیسا کہ جانتے ہیں بات عشق کی ہے, اس کو جتنی وسیع کریں یقین مانیے جی چاہتا ہے چلتی چلی جائے, لیکن ہم مجبور ہیں, آپ جانتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ محترم مقام مراد علی صاحب بھی موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مراد علی صاحب, جیسے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹس بتائے ہیں مختلف, آپ نے مختلف کنٹریز میں بھی آپ کا جانا ہوا, پھر آپ نے سندھ کی عوام کے لیے بڑا کام کیا, راشن وغیرہ کے حوالے سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, پھر آپ کے اچھے خاصی تعداد میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اچھا میں جاننا چاہتا ہوں, ہماری آڈینس جاننا چاہتی ہے, ناظرین جاننا چاہتے ہیں, آگے کا آپ کا کیا پلان ہے, ٹارگٹس کیا کیا ہیں, ارشاد فرمائے گا. بنیادی طور پر ابھی ہم جس طرح کام کر رہے ہیں, صرف چند لوگ ہیں, ہم ہیں یونیورسٹی, کچھ دوست ہیں اور کچھ فیملی ممبرس ہیں. اس میں ہم نے جو ایک میجر ایک بڑا چیلنج ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, کراچی میں جیسے سنیچنگز بہت ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اس میں جب ہم نے ورکنگ کی تو ایک بڑا جو سیگمنٹ ہے اس کے اندر وہ ینگ لڑکے ہیں, 16 سے لے کر 18-20 سال کے لڑکے ہیں, اور یہ اکثر کسی کو ہم نامینیٹ نہیں کر سکتے مگر اکثر کچی آبادیوں میں رہنے والے, سلمس میں رہنے والے لڑکے زیادہ. تو ہم نے ایک چیز یہ سوچی ہے کہ ہم ایک اسکول بنا رہے ہیں جو کہ پورٹیبل اسکول ہوگا, جس کا نام ہم نے اسٹریٹ اسکول رکھا ہے, جو کہ ایک طرح سے ایک جیسے لائک کنٹینر بیسڈ اسکول ہوگا, جو مختلف کچی آبادیوں کے باہر ہم 3 مہینے کے لیے لگائیں گے, اور اس میں بچوں کو بھی پڑھائیں گے, بڑوں کو, ان کے والدین کو بھی پڑھائیں گے. اور اس میں جو پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے وہ پڑھانا نہیں ہے, بلکہ اس میں سے ان کو شعور دینا, اور اس میں سے پھر کلاسیفائی کر کے جو سنجیدہ قسم کے بچے ہیں والدین, ان کو پھر ہم مدرسوں میں, اسکولوں میں, کالجز میں, ورک شاپس پہ, جس کی جہاں پراپر پلیسمنٹ ہو سکتی ہے اس کو کام دھندے پہ لگانا یا ایجوکیشن میں لگانا, جو جس کی پلیسمنٹ ہو سکتی ہے. جی ایک یہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس مہینے ہم شروع کر دیں گے. یہ تو بہت بڑا کام ہے. بالکل, اس کو شروعات تو ہم یہیں سے کر رہے ہیں, اپنے علاقے سے, گلستان جوہر بلاک 8 وغیرہ میں کافی سارے سلمز ہیں وہاں سے. دوسرا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنے بھی پاسبل طریقے ہیں لوگوں کو روزگار کے, جس میں اسٹچنگ بہت آسان طریقہ ہے, بہت سے لوگ جو ہے اسٹچنگ کر لیتے ہیں, یا اور چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. پچھلے کوئی 10-12 لوگوں ہم نے کیا ہے الحمدللہ, ابھی کافی سارے لائن اپس ہوئے ہیں. تیسرا جو ہے وہ جو ہم تھرپارکر میں کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا ہے, کیونکہ ہم جب بھی کہیں یہ کوئی واٹر پروجیکٹ لگاتے ہیں تو وہ پہلے ہم اسکروٹنی کرتے ہیں, پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سنجیدگی ہے وہاں پہ. ایک اگر ہم سسٹم لگاتے ہیں تو کم از کم وہ 10 سے 12 خاندان کے روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس میں بھی میرے پاس ابھی کئی ساری جگہیں جو ہم نے اسکروٹنی کی ہوئی ہے. تو بس یہ اس مہینے تو اب یہی کوشش ہے کہ یہ 3 کام کسی درجے میں ہو جائے. تو جیسے ہمارے جو بلاک 8, 9, 7 کے جو سلمز ہیں, اس میں کم از کم کوئی 3-4 ہزار لوگ ہیں, 3-4 ہزار خاندان ہیں. تو ان کے لیے روزگار اور ایجوکیشن کا کام ہم کوشش کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو میں نے ذکر کیا یہ اپنا تھرپارکر میں, اور یہ تیسری چیز جو ہے. اچھا ہمارے آڈینس سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں چاہتا ہوں آخری پیغام دے دیں آپ آج کے پروگرام کا. سب سے اہم چیز یہ ہے جو مولوی صاحب نے بالکل شروع میں بات کہی کہ اپنے کانٹیکٹس میں دیکھیں. سب سے آسان طریقہ ہے یہ. دیکھیں یہ جو NGOs یہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ہونے چاہیے بڑے کام. ہسپتال بنانے اگر کرنے بھی ہیں, ہسپتال بنانے, کوئی ایمبولینس نیٹ ورک بنانا ہے, کوئی بڑے پروجیکٹس لگانے, سمجھ میں آتی ہے. ہمارے پڑوس کا کوئی شخص کسی NGO کے پاس کیوں جا رہا ہے, ہمارے خاندان کا کوئی فرد کسی NGO کے پاس کیوں جا رہا ہے. میرے کانٹیکٹس میں, میرے جس جگہ دفتر سے میرا واسطہ ہے, اگر وہاں پہ کوئی 1500-700 لوگ کام کرتے ہیں, اس میں کوئی اگر ضرورت مند ہے تو وہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہا ہے, وہ اس کا مسئلہ مجھ سے حل ہونا چاہیے. تو یہ ہی لیسن ہے سب سے بڑا, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ کس کو فنڈز دینے, اپنے کانٹیکٹس میں دیکھیں جو قریب ترین ضرورت مند ہے, سب سے پہلے ہم ان کو ہیلپ کریں. پہلے زمانے میں ڈھونڈنا تھوڑا مشکل تھا, اب مشکل نہیں ہے, اب بہت آسان ہے. اچھا آپ کا بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی, آپ نے گفتگو فرمائی, بہت سی چیزیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی. ہم دعا کرتے ہیں, ہمارے ناظرین دعا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ثنا خاں اور علماء کرام موجود ہے, یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور بدر منیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کل بھی تشریف لائے, آج بھی تشریف لائے, اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب تو میری جان ہے, ان سے ایک تعلق بڑا قریبی ہے, اللہ ان کی صحت میں, عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اور ناظرین رمضان کی بابرکت سعادتیں ہیں, آپ سے گزارش ہے دعا کیجئے, اپنے لیے بھی کیجئے, ہمارے لیے بھی کیجئے, ملک پاکستان کے لیے بھی کیجئے, اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے خصوصی دعا کیجئے. اللہ کریم سب کے حال پر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار, سب کا خیال رکھیے.
ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.